اہل تشیع ظہرین ادا کرتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، ائمہ کی تعلیمات کے بھی خلاف۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت علیحدہ طور پہ مقرر ہے، عصر کی نماز کا وقت علیحدہ طور پہ مقرر ہے، اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ تمام اوقات علیحدہ علیحدہ طور پہ مقرر ہیں، اور اس کے مطابق بندے کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ چنانچہ حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے جو عصر کی نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی گود میں تھا، اور رسول اللہ آرام فرما تھے، اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، جو رد شمس کی روایت ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء مانتے ہیں، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی۔ تو بھئی اگر آپ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں تو آپ کی یہ نماز کیسے قضا ہو گئی؟ پھر یہ روایت میرے پاس موجود ہے، رجال کشی، یہ اہل تشیع کے تاریخ کے مصادر میں سے بہت بڑی کتاب ہے شیخ طوسی کی۔ اس کے اندر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ بیان کیا کہ ظہر کا وقت کیا ہے اور عصر کا وقت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کا صفحہ نمبر 225 ہے، زرارہ بن اعین، یہ اس کا عنوان ہے، اور رقم الحدیث 226 ہے، کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صلی الظہر فی الصیف اذا کان ظلک مثلک، فرمایا کہ تو گرمیوں میں ظہر کی نماز اس وقت پڑھ کہ جب تیرا سایہ ایک مثل ہو جائے، والعصر اذا کان ظلک مثلک، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھ جب تیرا سایہ دو مثل ہو جائے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے، یہی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ جعفری تعلیمات کے مطابق صحیح نماز کا وقت وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ ظہرین، ظہر اور عصر کو ایک وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔